ओके, तो उसके बाद अब और एक स्टंजा, another wrinkle when I suckled from your breast the come lineness of your face. तो और एक झुर्री आ जाती है तब जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में जब वो सक करता है, मतलब दूध पीता है, तो उस टाइम भी एक माँ में एक रिंकल आ जाती है. बोलते हैं रिसर्च किया गया है सबसे बेस्ट जो दूध रहता है एक बच्चे के लिए है वो है माँ का दूध. उसके बराबर कोई भी दूध नहीं रहता है. जितने उसमें नरिशमेंट्स होते हैं उतने किसी भी दूध में नहीं होते हैं अगर मैन मेड भी बनाते हैं. इसीलिए डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है कि बच्चे को एटलीस्ट 2 साल माँ का दूध पिलाए. तो ये माँ उसको पिलाती है. दैट मीन्स अपनी बॉडी से जो भी उसकी एनर्जी होती है वो पूरा ड्रेन करके किसको देती है, अपने बच्चे को देती है. तो उस टाइम भी उसके फेस पे झुर्रियां आती है. ठीक है. Still another wrinkle when a girl took me away from you, mother, my mother taking courage. इसके बावजूद इतनी झुर्रियां, इतनी चीजें सेक्रीफाई करके और एक रिंकल आ जाता है माँ के चेहरे पे तब जब एक लड़के को शादी करके उसको अपनी बीवी अपने साथ ले जाती है. तो उस टाइम देखे माँ की हिम्मत क्या होती है. वो माँ जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करती है और एक टाइम ऐसा आता है कि लड़के की शादी की तो वो सारा जो वो लड़की होती है वो उसको अपने माँ से दूर ले जाती है. तो उस टाइम की हिम्मत देखिए माँ की क्या आती है. और उस टाइम भी उनके फेस पे, चेहरे पे रिंकल आ जाते हैं. इतना क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम. ओके. मैम आपकी अभी तक आवाज, मैं मैम आपकी आवाज धीमी आ रही है. की धीमी आ रही है कि सबको धीमी आ रही है? बाकी जो है क्या सबको धीमी आ रही है मेरी आवाज? नो मैम. साजिश शायद आपको कोई इश्यू है क्योंकि बाकी मैम सबको आती है आराम से. मैम ठीक मुझे है. खुद ही, मैम यस मैम, मैम मुझे खुद ही होती है लीव मीटिंग. तो ये आपकी नेटवर्क इश्यू है, ये यहाँ से इश्यू नहीं है, फिर सारे बच्चों के साथ ये होता है. ठीक है. अभी तक जो यस हमने मैम, यस रिंकल मैम. के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने 4 रिंकल्स के बारे में पढ़ा. पहला, जब एक माँ, एक लड़की अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर जाती है तो पहला रिंकल. दूसरा, जो अपनी कोख में बच्चे को वो पालती है, वो हो गया दूसरा. तीसरा, जब वो अपने बच्चे को सीने से लगा के उसको दूध देती है तो हो गया तीसरा रिंकल. और चौथा जो है, जब उस बच्चे को शादी करके उसकी बीवी उससे दूर ले जाती है, माँ से दूर ले जाती है, तो हो गए कितने रिंकल अभी तक? 4. ठीक है. अब आगे चलते हैं. In my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkles. ये जो फाइट है, अरविंद है, ये बोलते हैं मैं आज अपने हाथों में ये लेता हूँ. क्या लेता है? ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है माँ के चेहरे पे जो ये रिंकल्स है ना, इसके अंदर का जो स्किन है उसके अंदर ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है. क्या कोशिश कर रहा है? ए गर्ल, वो एक लड़की who was suppressed, who celebrated रेड फेस्टिवल. यहाँ पे मैं पहले आपको रेड फेस्टिवल के बारे में कुछ बोलती हूँ, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ so that आपको समझ आए. ये एक फेस्टिवल होता है इंडिया में, बहुत जगह होता है, ज्यादातर डोगरा में होता है. ये जम्मू का एक लैंड है, वहां पे ये ज्यादातर ये फेस्टिवल होता है. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा यंग गर्ल्स जो होती है, अनमैरिड गर्ल्स जो होती है, वो स्टार्ट करती है. और साथ ही साथ ये औरतें भी होती है, वो स्टार्ट करती है प्लांटिंग करना, सीड्स डालना. किस में? इसमें, जमीन में. और साथ ही साथ वो पेंट भी करती है. मैं अभी उसके साथ आपको फोटो ये शेयर करती हूँ, आप इस वाले फोटो को स्क्रीनशॉट ले सकते थे.
کیا لیا ہوگا آپ نے, میں دکھاتی ہوں. آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا ٹی وی پہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے رنگولی بناتے ہیں, بالکل ویسے ہی وہ اس فیسٹیول میں زمین کو, جو ارتھ کو ہے نا, پینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ فیسٹیول وہ مناتے ہیں. یہ فیسٹیول بیسیکلی منایا جاتا ہے نا پلانٹنگ وغیرہ کے لیے یہ ہوتا ہے. ان کو ہندوز میں یہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بارے میں لائنز کوئی نہیں دے گا, بدتمیزی کلاس میں کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بولتا ہے اروند جو ہے, شاعر جو ہے, پوئٹ جو ہے, یہ بولتا ہے, یہ کوشش کر رہا ہے ماں کی چہرے پہ یہ جھریاں ہے, اس کے اندر جو اسکن ہے, ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اس لڑکی کو جو سپریسڈ ہے, جو دبائی گئی ہے. کن کی وجہ سے دبائی گئی ہے؟ شادی کر کے جو اس کا سسرال ہوتا ہے وہاں پہ دبائی جاتی ہے. اپنی جو اس کی خواہشات ہوتی ہے وہ ان کو خود سے دباتی ہے. بہت ساری مسئلوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دبا جاتی ہے. کیا کیا چیزیں وہ دباتی ہے؟ جب وہ ان میریڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپنی ماں کے بارے میں بول رہا ہے, جب وہ ان میریڈ تھی تو وہ کیسے سیلیبریٹ کرتی تھی ہر کوئی فیسٹیول. تو یہاں پہ اس نے 2 فیسٹیولز کا نام لیا ہے. ایک تو یہ ہے راڈی فیسٹیول اور دوسرا ہے نوراتراز. یہ بھی اس نے فیسٹیول, 2 فیسٹیولز اس نے یہاں پہ یوز کیے ہیں. جب وہ ایک لڑکی تھی کیسے وہ چیزیں سیلیبریٹ کرتی تھی ود فاؤنڈنس, بڑے شوق سے وہ سیلیبریٹ کرتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ who went to the Tavi. Tavi is basically a river. ٹھیک ہے, to immerse red seedling, تاکہ وہاں پہ وہ بنائے, جو میں پکچر شیئر کر کے ہے اسکرین پہ, وہاں پہ آپ دیکھیں, وہاں پہ وہ چیزیں وہ منائے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کا نوراتراز آتا ہے تو وہ اس ٹائم باتھ لیتی ہے, اس ریور میں لیتی ہے. ان کا ایک یہ ہوتا ہے, رسم ہوتا ہے ان کے فیسٹیول کا. Who played hopscotch? Hopscotch is basically, میں شیئر کرتی ہوں پکچر, آپ کو سمجھ آئے گا. وہ پیر سے کھیلا جاتا ہے, یہ گیم ہے ایک جو توی ریور کے نزدیک وہ کھیلتی تھی. دس از دا hopscotch. تو جو کھیلتی تھی وہ فیسٹیولز مناتی تھی. نوراتراز میں جب وہ نہا کے, ان کا وہ رسم ہوتا ہے, نہا کے یہ پاک ہو جاتے ہیں, وہ یہ وغیرہ وہ چیزیں کرتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو توی ریور ہے وہاں پہ بیٹھ کے پیبلز کی گیم کھیلتی تھی. کون؟ یہ اپنی ماں کے بارے میں بول رہا ہے. I will bring for you everything. اے میری ماں, میں آپ کے لیے یہ ساری چیزیں واپس لانا چاہتا ہوں. کلرز فار ریڈ, وہ جو کلرز آپ ریڈ میں یوز کرتے تھے, بناتے تھے, وہ رنگولی, وہ چیزیں. اور ٹینسلز فار یور دوپٹہ. ٹینسلز میں بولتی ہوں یہ ایک تھریڈ لائک ہوتا ہے, گولڈ کلر کا ہوتا ہے. یہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیکوریشن وغیرہ کے لیے. اٹ ڈیپینڈس آن آپ کس کی ڈیکوریشن کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. دس از دا ٹینسل. ٹھیک ہے, میں وہ چیزیں آپ کے لیے لاؤں گا, اور میں کلرفل پیبلز لاؤں گا فرام اکراس دا تاوی. جو یہ تاوی ندی ہے اس کے پار سے میں یہ چیزیں, ساری چیزیں لاؤں گا. بیکم دیٹ گرل. آپ بس وہ لڑکی بنو. مدر, میری ماں, جسٹ فار اے ڈے, صرف ایک دن کے لیے. یہ اپنی ماں کے لیے بول رہا ہے, مگر ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا نا, وہ ویسی پھر بن جائے گی. یہ دیکھیں اس پوم میں کتنی ساری قربانیاں بیان ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی ساری قربانیاں دیتی ہے, اور ہم بچے ان کے لیے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر اس میں مینشن ہے اسٹنزا میں, ہر کسی اسٹنزا میں مینشن ہے کس میں کیا ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہوا؟ Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. بہت سارے بچے جو ہے نا لیٹ آئے, تو میں ایک شارٹ ریکیپچولیٹ کرتی ہوں. پورا جیسے ہم نے پہلے سے پڑھا ویسا تو نہیں ہو سکتا ہے, پھر بھی میں بولتی ہوں, میں کل اس کو واپس سے ریپیٹ کروں گی. یہ اروند ہے جو شاعر ہے اس پوم کا. اس نے ایک پوم لکھی ہے رنکلز کے بارے میں. رنکلز ہوتی ہے جھریاں, اور اس نے کس کے بارے میں لکھی ہے؟ اپنے ماں کے بارے میں. یہ ہمت کرتا ہے آج کاؤنٹ کرنا اپنی ماں کی رنکلز کو. تو یہ کیسے کاؤنٹ کر رہا ہے؟ یہ بولتا ہے میری ماں کو
रिंकल तब आई थी जब उसको अपने बाप ने अपने घर से, अपने आंगन से पूरा अपरूट करके दूसरे के आंगन में डाल दिया, ताकि वहां पे वो पौधे दे सके। पौधे का मतलब मैंने समझाया, पौधा लगाने का मतलब वो चीज नहीं है, उस घर को आबाद करती है, ठीक है। और दूसरा रिंकल तब आ जाता है जब वो अपनी कोख में अपने बच्चे को पालती है, और पूरी जो उसकी एनर्जी होती है वो ड्रेन होती है, किस में जाती है, उसके बच्चे में, क्योंकि वो उसको उसमें 9 महीने बड़ा करती है, ठीक है। और तीसरा वाला रिंकल जो है वो तब आ जाता है जब वो अपने बच्चे को सीने से लगा के उसको दूध पिलाती है। तो उस टाइम भी अपनी सारी एनर्जी किसको दे रही है माँ? अपने बच्चे को। और एक रिंकल जो है वो तब आता है जब इसी बच्चे की शादी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़की की अगर शादी होगी तो वो अपने घर, अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे के घर जाती है। लड़के की शादी होती है तो उसकी बीवी उससे, उसकी माँ से चुरा लेती है। चुरा लेना मतलब ये होता है कि वो अपनी माँ से दूर हो जाता है। तो उस टाइम माँ की हिम्मत क्या होती है। फिर जो लास्ट वाले ये 2 स्टेंजा है, इसमें ये बोलता है शायर अरविंद, बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आज कि मैं अपने हाथों से देख सकूं माँ के अंदर का जो स्किन, मतलब उसे, मतलब ये है जब वो एक यंग लड़की थी। तो ये बोल रहा है मैं वहां पे देख रहा हूँ एक लड़की को जो दबाई हुई है। किससे दबाई हुई है? क्या क्या चीजें दबाई हुई है? वो चीजें जो वो अपने बचपन में करती थी, कैसे वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती थी, कितनी फाउंडनेस के साथ वो, कितनी शौक के साथ वो सेलिब्रेट करती थी, कैसे वो तवी रिवर के पास जाती थी, कैसे वो नहा के आती थी ज्यूरिंग नवरात्र के टाइम, कैसे वो खेलती थी हॉप स्कॉच, कैसे वो पेबल्स की गेम खेलती थी। वो सारी चीजें मैं अपने माँ के लिए लाना चाहता हूँ। वो फेस्टिवल, रैडी फेस्टिवल के कलर्स, वो दुपट्टे में टिंसर्स लगाना, वो कलरफुल पेबल्स, मैं तवी रिवर के पार से वो चीजें लाना चाहता हूँ। ए मेरी माँ, बस एक दिन के लिए तो वापस वही लड़की बन जाओ। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, नो मैम। आप पहले, ओके ओके फाइन, आप पहले एक चीज कीजिए, आप पहले होम टास्क लिखिए। मैं आपके लिए एक होम टास्क रखती हूँ। मैंने आज आपको ये पोम समझाया लाइन बाय लाइन। कल मैं समरी और इसके मैंने बोला टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम करेंगे, वो सारा हम करेंगे कल इंशाल्लाह। तो आपका जो होम टास्क है, आप एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आप सुन रहे हैं ना सारे? यस मैम। यस मैम। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। कोई माइक को ऑन नहीं करेगा, खाली रेज योर हैंड्स। और किसी की माइक ऑन है प्लीज माइक बंद कीजिए। सुरैया, अपनी माइक बंद कीजिए। ओके, सारे सुन रहे हैं ना? रेज योर हैंड। ओके, आपके और कुर्बानियों को डिफाइन कर सकते अपनी प्रेजेंटेशन में। सबको समझ में आ रहा है? मैम फिर से नो मैम, आपकी आवाज ही गई थी मैम, फिर से बोली। ओके, मैं फिर से मैम आपको बोल आपकी रही हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके, सुनो सुनो, आप आपका जो होम टास्क है, आप एक प्रेजेंटेशन बनाओगे माँ पे। इस पोम में 4-5 कुर्बानियां डिफाइन है माँ के बारे में, लेकिन इससे कहीं ज्यादा कुर्बानियां जो माँ देती है अपने बच्चे के लिए, आप अपने प्रेजेंटेशन में वो रख सकते हो। ये नेसेसरी नहीं है जो इसमें रिंकल्स वाली पोम में लिखी है कुर्बानियां तो वही डिफाइन करो। आप इसमें डिफाइन कर सकते हो और भी कुर्बानियां जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन बनाओगे,
اپنا چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک شارٹ سا ویڈیو 5 منٹ تک وہ ویڈیو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی پرابلم ہوگی, کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, اگر غلط بھی ہوگا آپ پھر بھی مجھے کل سینڈ کرو گے واٹس ایپ پہ, کوئی ایشو نہیں ہے. فرسٹ ٹرائی میم ہوتی ہے. آڈیو آپ ویڈیو بناؤ گے, اس ویڈیو میں آپ سلائیڈز کا یوز کر سکتے ہو, جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا نا, شیئر میں نے فوٹوز کیے, آپ ویسے ہی وہاں پہ سلائیڈز کر سکتے ہو, یا آپ کیا کر سکتے ہو, بیک گراؤنڈ کچھ بھی رکھو لیکن ویڈیو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پریزنٹیشن جس کو ہم بولتے ہیں, رائٹ. سمجھ میں آیا؟ یس میم, یس میم, اوکے, سب کو سمجھ میں آیا؟ یس میم. کسی کو کوئی کوشچن مت ہے؟ نو میم. پکا؟ یس میم. اوکے, ویٹ اے سیکنڈ. ساجد. یس میم. اوکے ساجد, آپ کچھ بولے جو ہم نے آج پڑھا نا اس کے بارے میں, بولیے آپ نے کیا سمجھا. ہم کیا؟ جو ہم نے آج پڑھا نا اس کے بارے میں آپ بولیے آپ نے کیا سمجھا. جلدی کرے ساجد, ڈرنے کے بغیر. جو بھی آپ نے ایک ہی لائن کیوں نہیں سمجھی, 2 ہی لائنز کیوں نہیں سمجھی, بس آپ بے جھجک کے بولیے. ساجد. اوکے, آپ کے رپورٹ میں یہی لکھتی ہوں. نیکسٹ, میم ساریہ مجید. آپ بولنا چاہتے ہو ساجد؟ یس میم. بولے جلدی سے بولے, ٹائم جا رہا ہے, باقی بچوں کو بھی بولنا ہے. سوری ساجد, آپ کا ٹائم گیا. اوکے سادہ مجید, آپ اپنی مائک آن کیجئے, آپ بولیے سیم کوشچن. یس میم. بولے. میم اس ٹاپک سے یہی سمجھا کہ مدرس جو ہوتی ہے وہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے ہمارے لیے, اور کوئی بھی اس دنیا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. مدر جو ہے وہ سیکریفائس بہت کچھ کرتی ہے اپنے کڈس کے لیے, گڈ. اس لیے ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس پوائنٹ سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنی مماز کی بات کرنی چاہیے, ان کے ساتھ اسپینڈ ٹائم کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکریفائس کیا ہے, اور وہ ابھی بھی کر رہی ہے جو بھی ان ہمارے لیے. لوگوں نے قربانیاں دی ہے ان کا ہمیں باضابطہ سے نبھانا چاہیے ویسی چیزیں. ہاں جی, اس کے بعد کوئی ایک رنکل کو ڈیفائن کرو جو اس پوم میں ہے, اس رنکل کو مطلب اس کے ساتھ لنک کرو نا جو ماں نے سیکریفائی کیا ہے, جو اس سمری میں, اس پوم میں ہے. پہلے پڑھا تھا کہ پہلا رنکل تب پڑتا ہے اپنے ہماری مماز کی فیس پہ جب وہ اپنے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کا گھر چھوڑ کے اپنے نئے گھر آ جاتی ہے, تو تب پہلا رنکل ان کے فیس پہ پڑتا ہے. اور سیکنڈ رنکل تب ہے جب نہیں وہ ایک ڈیفائن کرنا تھا, دوسرا نہیں ہے. اوکے, پہلا جو یہ رنکل ہے جو اس پوم میں ہے ذکر کیا ہے, اس میں ایک فریز ہے جو میں نے سمجھانے کے دوران آپ کو مینشن کیا ہے. کون سا فریز ہے وہ؟ ایون میں نے بولا بھی تھے اس کو انڈر لائن کرو, اور میں نے میننگ بھی اس کا بولا. کون سا فریز ہے وہ؟ یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں نا سادیا, ہاں یا نا؟ دیٹس اٹ. اوکے شاہان, آپ اپنی مائک آن کیجئے. شاہان اپنی مائک آن کیجئے. جو آپ اس میں رسپونڈ دے رہے ہو, میں سارا وہ مینشن کر رہی ہوں, میں وہ رپورٹ لکھ رہی ہوں. یاد رکھنا یہ بات, یہ نہیں ہے کہ کلاس میں آئے تو دیٹس اٹ, اتنا ہی ہے. میم فرام دا بیک یارڈ آپ نے بولا تھا. ایگزیکٹلی, فرام دا بیک یارڈ. یہ اس والے اسٹینزا میں فریز ایک ہے, ٹھیک ہے. کین یو ٹیل می کیا یہ فریز ہے, میننگ کیا ہے اس کا؟
اس کا میننگ ہے فرام دا ہاؤس آف دی پیرنٹس. ٹھیک ہے, کلیئر؟ صبا رول نمبر 12, آپ اپنی مائک آن کیجئے. یس میم. اس کا سیکنڈ والا رنکل جو ہے اس پوم میں ذکر ہے, آپ اس کو ڈیفائن کیجئے. ٹائم ویسٹ نہ کرے, آپ کو نہیں پتا ہے آپ بول سکتے ہو میم مجھے نہیں پتا ہے. ٹائم ویسٹ نہ کرے, میرے کو باقی بچوں کو بھی بولنا ہے, خالی 3 منٹ ہے کلاس میں. میم جب ٹیچر پڑھاتا ہے نا تھوڑا دھیان دیا کیجئے, ٹھیک ہے؟ اوکے, ہادیہ رول نمبر 2, مائک آن. اوکے, سیم کوشچن جو میں نے اس کو کیا صبا کو. میم آن یور بلڈ. نہیں, آئی ڈیڈنٹ سے کہ فریز بولو, میں بول رہی ہوں سیکنڈ والا جو رنکل ہے نا اس کو ڈسکرائب ایکسپلین کرو, اس میں کیا بولتا ہے, شاید کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں. میم سیکنڈ ونکل میں شاید بولتا ہے کہ جب اس کو ایک ونکل اس کو تب آتا ہے جب وہ اپنے بلڈ پہ یعنی اپنی انرجی پہ ہمیں گرو کر دیا. دباتا, ایک سیکنڈ, دباتا اس میں کہاں پہ آیا؟ کوئی بات نہیں ہے, مسٹیک ہوتی ہے, نو ایشو. آپ واپس سے دیکھیے, اب بک کھول کے ہے نا, آپ دیکھیے اس پہ دبانا نہیں ہے کہیں پہ. سیکنڈ والا جو ہے وہ سمپلی بولتا ہے ون wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb, مطلب کہ شاعر بولتا ہے. تب دوسری جوری آتی ہے جب میں ماں کی کوکھ میں بڑھ رہا تھا, مطلب کہ 9 months کا یہ ذکر ہو رہا ہے. اور اس ٹائم 9 month جب ماں کی کوکھ میں ایک بچہ ہوتا ہے, اس ٹائم جو اس کو نرش کرتی ہے وہ ماں خود کرتی ہے, نہ کہ کھلا کے کچھ دودھ دے کے کھانا دے کے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہوپ سو آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی کو بھی کوئی بھی کیوری ہوگی انشاءاللہ صبح پھر سے کلاس ہوگی, آپ مجھے پوچھ سکتے ہو, ٹھیک ہے؟ لیکن جو میں نے پریزنٹیشن آپ کو بولی ہے وہ کیسے بھی کر کے میں صبح چیک کروں گی. اینڈ آپ اور ایک بات یاد رکھیں گے, جو بھی آپ رسپونڈ دے رہے ہو کلاس میں, جب میں کسی کو کویشچن کر رہی ہوں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے چپ کر کے ہے, میں وہ سارا کچھ نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ کلاس میں آئیں گے دکھا رہے ہیں میں پریزنٹ ہوں, دیٹس اٹ, بٹ ایبسینٹ مائنڈیڈ ہو, پتا نہیں گھر میں کیا کر رہے ہو, ٹی وی دیکھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. میں نے بہت سارے بچوں کا نام لیا, انہوں نے مائک آن نہیں کی, اٹ مینس وہ کلاس میں ہو کے بھی کلاس میں نہیں ہے. تو فائدہ کیا ہے کلاس میں ہونا؟ تو کل سے یہ نہیں چلے گا, جب تک میں آپ کو انگلش پڑھاؤں گی تب تک یہ نہیں چلے گا. اور آگے جو میم بھی پڑھائے گی اس میں بھی کسی بھی کلاس میں یہ چیزیں نہیں چلے گی. آپ کی ہر کوئی حرکت جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے, کس کو کوشچن پوچھ رہے اور وہ جواب دے رہا ہے, کون اوائڈ کر رہا ہے, کون دھیان دے رہا ہے, پھر واپس ریسپونڈ اچھے سے دے رہا ہے, سب کچھ نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے بیٹھیے, خدا کے حوالے. انشاءاللہ صبح ہم دیکھتے ہیں. اور آپ کا جو میں نے ہوم ٹاسک آپ کو رکھا, میں آپ کو کل بولوں گی آپ کو وہ کیسے سینڈ کرنا ہے. باقی وسلام.